اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، اگر وضو کے بعد کسی شخص کو یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ یقین ہے اسے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی نجس تھا، اور اب وضو کر چکنے کے بعد اسے شک اس بات میں ہو رہا ہے کہ میں نے اسے پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب عجیب ہے، شاید ہمارے ناظرین محترم کو عجیب سا لگے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ الاسلام هو التسلیم۔ صحیح۔ اسلام الہی احکام کے سامنے بلا چون و چرا سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلامی احکام کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ اور حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے، مگر بعض احکام کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، بعض احکام کو سربستہ رکھا گیا ہے۔ جہاں بیان کیا گیا ہے وہاں ہمیں بیان کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ اور جن احکام کا فلسفہ معصوم کے کلام میں ذکر نہیں کیا گیا، ہم اپنی طرف سے کسی فلسفے کو گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اس لیے بعض روایات میں بھی ہے اس کو تو اما سکت اللہ، جس چیز کو خدا نے بیان نہیں کیا تم بھی خاموشی اختیار کرو، اپنی طرف سے فلسفے تراشنے کی کوشش نہ کرو۔ صحیح۔ تو وہ یہ تو مسئلہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ اعضائے وضو کو پاک ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ اگر نجس ہے، چہرہ خدا نے خواستہ نجس ہے تو اس کو پہلے پاک کریں، پھر نیت کر کے چہرہ اور ہاتھ کو دھونا شروع کریں۔ بالکل صحیح۔ اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد انسان کو یقین ہو کہ عضو نجس تھا، اس کی نجاست کا یقین ہے اعضائے وضو میں سے، اعضائے وضو میں سے، بالکل صحیح، لیکن اسے شک ہو کہ میں نے پاک کیا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ جواب اس کا یہ ہے، یا اس سلسلے میں فتویٰ مراجع کا یہ ہے کہ جو وضو کیا ہے اس نے وہ ٹھیک ہے، صحیح، البتہ نماز کے لیے اس عضو کو دھونا ہوگا جس کے نجس ہونے کا یقین تھا اور اس کی طہارت کا شک ہے، اس کی طہارت کا شک ہے، یعنی نماز کے لیے جیسے کہنا چاہیے ازالہ خبث ضروری ہے۔ صحیح۔ نجاست کو پاک سمجھے، یعنی پاک کرے اب اس جگہ کو، صحیح، لیکن دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص وضو کے افعال یا وضو کی شرائط، مثلا پانی کے پاک ہونے یا مباح ہونے کے بارے میں بہت زیادہ شک کرتا ہو، اس کے اس شک کا کیا حکم ہے؟ وہ اپنے شک کی اطلاع کرے گا اور وضو بار بار کرتا رہے گا یا کیا کرے گا؟ سہولت اسے دی گئی ہے؟ نماز کے بارے میں، نجاست و طہارت کے بارے میں بھی وہ ایک مشہور ہے کہ لا شک کثیر الشک، جو کثیر شک ہوتا ہے وہ اپنی شک کی پرواہ نہ کرے، یوں سمجھے کہ مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔ کثیر الشک کی تھوڑی سی اگر کثیر الشک کا مطلب یہ ہے کہ جو مثال دی گئی ہے کہ ایک نماز میں اگر وہ مثلا 3 دفعہ اس کو مختلف مراحل میں اگر وہ شک ہوتا ہے تو یہ شخص اپنے آپ کو کثیر الشک سمجھے، اپنی شک کی پرواہ نہ کرے اور اپنے نماز کو یا اپنے وضو کو صحیح سمجھے۔ اب وہ چاہے وہ غصبی ہونے یا واہ ہونے کے حوالے سے بار بار اس کو شک ہوتا ہے، صحیح، یا پانی کے پاک اور نجس ہونے میں بار بار اسے شک ہوتا ہو، اس کی پرواہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس پانی کو مباح سمجھے، پاک سمجھے اور اس سے وضو کرے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اگر کوئی شخص ہے اس نے وضو کیا ہوا ہے، اسے یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے اور اب شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باطل ہوا تھا یا نہیں، تو اب اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں اور اس سے ملتے جلتے دوسرے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے معصومین کی طرف سے کچھ روایات ہیں، اور وہ اصل میں ایک قاعدہ اور کلیہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو ہمارے تمام فقہا استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی حالت اور کیفیت کا یقین تھا پہلے اور بعد میں اس حالت یا کیفیت کے زائل ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہو، تو اسی حالت اور سابق کیفیت کو برقرار رکھیں، سابقہ یقینی حالت کو جس کے بعد ایک شک آ چکا ہے۔ جی مثلا آپ نے 3-4 بجے وضو کیا تھا، ایسے ہی مستحب وضو کے طور پر، یا آپ نے نماز 3-4 بجے پڑھی تھی ظہرین کی، اب 6 بجے مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہوتی ہے اور آپ کو شک ہو کہ وہ وضو جو میں نے کیا تھا وہ باقی ہے، یا مبطلات وضو کو توڑنے والی جو 6 چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو باطہارت سمجھیں۔ فرمان معصوم کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی سابق میں کوئی یقین ہے تو اس یقین سے شک کی وجہ سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اس یقین کے مقابلے میں کوئی دوسرا یقین آتا ہے تو پھر لا محالہ اس یقین سے دستبردار ہوں گے، اور جو یقین